پروگرام کا باقاعدہ آپ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جو ہمارا درخشاں ستارہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان، ممتاز شخصیت جنہوں نے ملک میں سائنس اور اعلیٰ تعلیم کی ترقی میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے سلسلے میں انہیں اعلیٰ ترین قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ان کی پیٹریوٹزم اور ملک کے لیے بے پناہ تعلیمی اور تحقیقی خدمات کی بدولت انہیں یکے بعد دیگرے مختلف حکومتوں کی جانب سے 4 سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، جن میں اعلیٰ ترین ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ان کی خدمات ان کو سراہا گیا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، اور میں تو آپ کو ایڈوانس میں یوم آزادی کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسا محسوس کرتے ہیں ایسے ملک کے لیے خدمات سر انجام دینا کہ جو لاکھوں قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اور پھر ایسے ملک کے لوگوں نے اور ایسے ملک کی حکومتوں نے، ریاست نے آپ کو وہ خراج عقیدت سے وہ نوازا، کیسا فیل کرتے ہیں؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے بھی سارے ملک کے افراد کو 14 اگست کو مبارک ہو، یوم آزادی سب کو۔ بہت قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا ہے ہم نے، اور اس ملک کو ہمیں اور آپ نے مل کر ہی اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی خدمت کریں، اور خاص طور پہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کے میدانوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دے اگر خدمت کرنے کا، اور ہم خدمت کر سکیں تو یہ بھی ایک جہاد کی طرح ہے، اور یہی میں نے اپنی کوشش کی ہے زندگی بھر کہ میں اس ملک کی خدمت میں لگا رہوں، اور جب یہی کوشش رہتی ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم کوشش کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان کی اصل دولت اس کی افرادی قوت ہے۔ کوئی 67% آبادی ہے ہماری، وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے، اور اگر ہم تعلیم میں، سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر صنعت اور زراعت کے اندر ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، تو پاکستان بہت تیزی سے ایک علم پر مبنی معیشت قائم کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا یوتھ کی، تو ہمیں اب ایک شکوہ رہتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس ٹریک پر نہیں ہے جس ٹریک پر ہونا چاہیے، یا جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت ساری قربانیاں دی۔ آج کے وقت میں ہماری نوجوان نسل کی بہرا روی کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے، اور ان فیوچر کیا ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو کیا ایک ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس ٹریک پہ لے کے جائیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور کامیابی کی بلندیوں کو چھوئے؟ جی، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہماری مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں، انہوں نے زبانی طور پہ تو جمع خرچ کیا ہے تعلیم کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں، لیکن حقیقت میں آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے اس میدان کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ہے وہ 25-30 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، جبکہ چھوٹا سا سنگاپور جس کی آبادی 55 لاکھ ہے صرف، کراچی سے 1/4، اس کی ایکسپورٹس تقریباً 300-350 ارب ڈالر ہے، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹ سے 10-15 گنا زیادہ، جبکہ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں۔ تو ہمیں زمانی جمع خرچ سے ہٹ کر سیریسلی اس ملک میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک علم پر مبنی معیشت قائم کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو سمت درست ہونی چاہیے، ہمارے نیشنل پالیسیز جو ہیں ان کی اس وقت سمت درست نہیں ہے۔ ایگریکلچرل اکانومی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آپ باہر نہیں آ پا رہے، جبکہ اس وقت سارا کھیل جو ہے وہ انجینئرنگ گوڈز، فارماسیوٹیکل، بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT وغیرہ، ان سب چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور جن ممالک لیا ہے وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، وہی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
میکنزی گلوبل کی رپورٹ تھی کہ تقریباً 100 کھرب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا ان بہت سی نئی ٹیکنالوجیز کا اگلے 5 سال میں، جس میں خالی مصنوعی ذہانت کا جو امپیکٹ ہے وہ تقریباً 16 کھرب ڈالر، ارب نہیں بلکہ کھرب، 16,000 ارب ڈالر۔ اگر اس کا 1% مارکیٹ بھی پاکستان کیپچر کر سکتا ہے تو 160 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس خالی آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر انویسٹمنٹ سے آ سکتی ہیں۔ تو یہ ویژن آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے میں نے پچھلے چند سالوں کے اندر جو نئی یونیورسٹیز قائم کی ہیں، جن میں سارا جو زور ہے وہ نئی ٹیکنالوجیز پہ ہے۔ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز، 3 آسٹریا سے اور 5 چائنیز ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں۔ یہ ہری پور ہزارہ میں قائم ہو چکی ہے، سیالکوٹ میں ایک نئی یونیورسٹی بن رہی ہے، اسلام آباد میں بننے جا رہی ہے اور دوسرے شہروں میں بھی انشاءاللہ بنے گی۔ تو ہمیں ایک بنیادی طور پہ ایک تبدیلی کرنی پڑے گی اپنے ڈائریکشنز کی، جس میں ہم صرف ہائر ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن، پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو اہم ستون ہیں ان کو مضبوط کرنا، اور پھر جو ان کے لنکیجز ہیں زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ ان کو مضبوط کرنا، تاکہ ایکسپورٹس پر اور غربت دور کرنے پر ہم اہم پیش رفت کر سکیں۔ اس کی طرف ہم آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں جو ماحول ہے اس میں والدین کی بہت ایک اہم کردار ہے کہ بچوں کو وہ راغب کریں ان نئی ٹیکنالوجیز کی طرف جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، تاکہ بچے جب سوچیں کہ ہم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ 2-3 ڈسپلنز کے علاوہ، جس میں میڈیکل ڈاکٹر یا بزنس ایڈمنسٹریشن یا 1-2 اور ڈسپلنز کے علاوہ جو نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کی طرف ان کو راغب کریں، تاکہ بچے جو ہیں، کیونکہ ان میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم کیچ اپ کر کے آگے بڑھ سکیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری جو یوتھ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی کوریڈور ہے اس کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایسی اکا دکا ہمیں مثالیں ملتی رہتی ہیں کہ جو ہمیں پراؤڈ محسوس کراتے ہیں۔ کہیں ہارورڈ کی مثال ملتی ہے، کہیں کیمبرج کی مثال ملتی ہے، فرام میڈیکل فیلڈ ٹو دا ٹیکنالوجیکل فیلڈ ناؤ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس کو عام کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو کام شروع، آپ نے خود بھی کہا کہ آپ نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، لیکن وہ جامعات جو بڑی جامعات ہیں، اگر سندھ کی بات کر لی جائے، جامعہ کراچی ہو گئی یا جامعہ سندھ ہو گئی، ان عام یونیورسٹیز میں جہاں پہ بچے جاتے ہیں، یہاں پہ یہ اسکوپ پھیلانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور کتنا ٹائم لگے گا کہ جو دنیا میں اب فیلڈز جن پہ کام ہونا ہے ان کو ہم ان یونیورسٹیز میں پورے طریقے سے انٹروڈیوس کرائیں، صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی حد تک نہیں؟ جی، ان یونیورسٹیز کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں ان کی گرانٹس مناسب کرنی پڑے گی۔ پچھلے 5-6 سال سے آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کا جو اعلیٰ تعلیم کا بجٹ ہے وہ 65-66 ارب روپے کے اندر محدود ہے، اور جبکہ جو مہنگائی ہے وہ دگنی سے تگنی ہو گئی ہے۔ جو پاکستان کا جو روپیہ ہے، ڈالر ریٹ، اس میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ریئل ٹرمز کے اس وقت بجٹس جو ہیں آپ کے جامعات کے، وہ 1/3 رہ گئے ہیں۔ تو آپ کو ان یونیورسٹیز کو مضبوط کرنا پڑے گا فائنینشلی، پھر فیکلٹی وائز مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو ریشیو ہے تقریباً ہر 100-125 اسٹوڈنٹس پر ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہے، جبکہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں بین الاقوامی، وہاں پہ ریشیو ہر 5 یا 6 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نیشنل یونیورسٹی سنگاپور لے لیں، کیونکہ جو دنیا کے ٹاپ 20-25 یونیورسٹیز میں شمار ہوتا ہے، وہاں ہر 3 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ممبر ہے۔ آپ کے یہاں 100-125 اسٹوڈنٹس پر ہے۔ تو یہ آپ کو فیکلٹی کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور پھر ریسرچ کا ماحول بہتر کرنا پڑے گا۔ اور ان یونیورسٹیز میں بھی سینٹرز آف ایکسلنس ہم نے قائم کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر یہاں پہ قائم ہوا ہے، نینو ٹیکنالوجی کا سینٹر قائم ہوا ہے، وائرولوجی کا سینٹر قائم ہوا ہے، جینومکس کا قائم ہوا ہے، اسی طرح نسٹ میں، اسی طرح کامسیٹس میں، اسی طرح یو ای ٹی میں۔ تو ایگزسٹنگ موجودہ یونیورسٹیز میں بھی یہ سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے جا رہے ہیں،
اور ہو رہے ہیں تاکہ ہم موجودہ یونیورسٹیز کو بھی مضبوط کر پائیں. صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے.